یوم عرفہ کے اس خصوصی موقع پر ہم نے سوچا کہ کسی خاص مہمان کو ہم بلائیں اور اس دن کی اہمیت سے متعلق پاکستانیوں کو بھی آگاہ کریں کہ ان دنوں میں پاکستانیوں کے معمولات کیا ہونے چاہیے جب جو خوش نصیب ترین حجاج کرام ہوتے ہیں وہ مسجد نمرہ میں خطبہ حج سن رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہاں نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، پھر مزدلفہ جا کر حج کے دیگر ارکان کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو عین ان دنوں میں جو پاکستانی وہاں نہیں جا سکتے، دنیا کے دیگر مسلمان جو وہاں پر موجود نہیں ہوتے، وہ ٹی وی پر اس پوری لائیو کوریج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہاں رہ کر کون کون سی ایسی عبادات کر سکتے ہیں جو ان دنوں میں اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مقبول ہوں؟ علامہ طاہر شفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف عالم دین ہیں، ذرا ان سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسے کون سے پسندیدہ اعمال ان ایک دو دنوں میں ہوتے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ علامہ صاحب جس وقت خطبہ حج چل رہا ہوتا ہے، ظاہر ہم سب ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، چونکہ وہاں تو جو موجود لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کے مہمان ہوتے ہیں بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس یوم عرفہ کے موقع پر اس سے ایک روز پہلے، اس کے ایک روز بعد، وہ کون کون سی اللہ کے نزدیک پسندیدہ عبادات ہیں جو ہم ان دنوں میں یہاں رہ کر کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور فیضیاب ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑی عبادت جو ہے ان ایام کی، وہ تو یہ ہے کہ ہر لمحہ دعا مانگنی چاہیے، ہر لمحہ دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تکبیر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر اللہ کے نزدیک تو قربانی جو ہے وہ پسندیدہ ترین عمل ہے جب عید آ جائے، اور اس سے پہلے تو یہی ہے ذکر اذکار کریں، اور جو کل ہمارے ہاں کل ہوگا چونکہ 9 ذی الحج، تو کل روزہ رکھا جائے، یہ پورے سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے اللہ کے ہاں، جو صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ تو مانگنے کے دن ہے، کوئی لمحہ کوئی وقت ایسا نہیں چھوڑنا چاہیے جس میں اللہ سے نہ مانگا جائے اور تکبیرات کو بلند نہ کیا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں جہاں یہ تکبیریں کہتے تھے، بعض صحابہ تو بازاروں میں نکل جاتے تھے اور وہاں پر بھی یہ تکبیریں اونچی آواز سے کہتے تھے، اور استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور خلوص نیت جو ہے، اصل یہ ہے کہ یہ قربانی صرف کوئی بکرا ذبح کرنا یا گائے ذبح کرنا، اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اصل تو اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، ریا نہیں ہونا چاہیے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو عند اللہ بھی مقبول ہوگا اور دنیا آخرت دونوں میں انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی کا سبب ہوگا۔ لیکن مولانا صاحب ظاہر ہے آپ نے کہا کہ اس میں ریا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا بھی یہ حکم ہے، لیکن آج کل تو ہم دیکھتے یہی ہیں کہ یہ اس میں بہت زیادہ ریاکاری کا، نمود و نمائش کا عنصر شامل ہو چکا ہے۔ اب جن لوگوں نے جانتے بوجھتے یا جن لوگوں نے غفلت کے عالم میں اس عمل کو اس کا حصہ بنا لیا ہے، پھر ان کے لیے شریعت کے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں، شریعت جو ہے نا، وہ خطا کار جب وہ معافی مانگنے آتا ہے اسے تو معافی دیتی ہے، اس کا بتاتی ہے، لیکن ایک ریاکار جو ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا جو کہے گا اللہ میں نے تو تیرے لیے جان دے دی، میں تو شہید ہوں، آپ کہہ رہے ہیں مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کہیں گے جس چیز کے لیے تو نے جان دی تھی وہ تجھے کہہ دیا گیا دنیا میں، دنیا نے کہہ دیا بڑا بہادر تھا، بڑا شجاع تھا، بڑا لڑا جناب، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس طرف توجہ دلائیں کہ جانور ضرور لیں، لیکن اس کو دکھلاوا اور اس کی ریا، اور لوگوں پر جیسے ٹی وی چینلوں پر فون آ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اتنے کروڑ کا، اتنے لاکھ کا ہم نے جانور لے لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا عمل ضائع کرنے والی بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا سجدہ، میرا رکوع اور میرا قیام اور میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، اور اگر اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو اللہ کے ہاں سے بہت اجر ملے گا، اور اگر ریا مقصود ہوگی تو دنیا میں لوگ کہہ دیں گے بڑا امیر ہے، بڑے بکرے کیے ہیں، بڑے دمبے کیے ہیں، بڑے اونٹ کیے ہیں، لیکن آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور علامہ صاحب ہر سال ظاہر حج کے موقع پر مسلمانوں کے اتحاد کے لیے دعا مانگی جاتی ہے،
خطبہ حج میں اس کی اہمیت سے متعلق بھی بتایا جاتا ہے، لیکن اس پوری دنیا میں ظاہر فلسطین کے مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، اور کئی ایسے مسلمان ہیں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمان ان مظالم کو روکنے کے لیے بھی پوری دنیا میں ایک نہیں ہو پا رہے. تو یہ ظاہر دعائیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچ رہی ہیں، ہمارے اعمال ان دعاؤں کے مطابق کم ہوں گے. یہ انفرادی ذمہ داری ہے یا یہ مسلمانوں کی یہ کلیکٹیو یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے اپنا احتساب کریں اور حق کے لیے آواز بلند کر سکیں اور ایک ہوں، اب مفادات کو سائیڈ میں ڈال دیا جائے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی ذمہ داری انفرادی بھی ادا کرنی ہے اور اجتماعی بھی ادا کرنی ہے. نہ ہم اپنی اصلاح کریں اور پھر دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں. اس طرف یہی ہماری ذمہ داری ہے، اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جتنے ہم مکلف ہیں ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے اور باقی اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنا کام بھی نہ کریں اور دوسروں کو بھی نہ کرنے دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس وقت جو امت مسلمہ کے مصائب اور مسائل ہیں، اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ اتحاد اور اتفاق نہیں ہے. لیکن ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے. ہمیں اپنے رب کے سامنے ہر وقت سربسجود رہنا چاہیے اور اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے. تو علامہ صاحب، یہ اتحاد اور اتفاق مسلمانوں کی صفوں میں یہ قائم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر دعا کے ساتھ دوا کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے. تو یہ دعا تو ہم مانگتے ہیں، لیکن پھر یہ کون سے ایسے پسندیدہ اللہ کے نزدیک اعمال کیے جائیں جس کے بعد یہ اتفاق اور اتحاد قائم ہو سکے مسلمانوں کی صفوں میں اور ایک ہو سکے پوری دنیا کے مسلمان؟ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی سطح پر ایسے کام کریں جس سے قربت پیدا ہو، جس سے جو ہے دوری پیدا نہ ہو، اور آپس میں مسلمانوں کو جوڑنا چاہیے، ایک دوسرے کے قریب لانا چاہیے. ہمیں تو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. باقی اللہ کے ہاں جو ہے وہ فیصلے اللہ کے ہاں سے ہونے ہیں، لیکن ہم جس قابل ہیں ہمیں وہ کام کرتے رہنا چاہیے. صحیح. اور علامہ صاحب، یہ قربانی میں آپ نے ریاکاری کا جو ذکر کیا تھا، ظاہر ہے ہمارے یہاں یہ ایک طرح کی انٹرٹینمنٹ بن چکی ہے. ہم قربانی کے جانوروں کو اذیت بھی دے رہے ہوتے ہیں، چھتوں سے کرین کے ذریعے اتار بھی رہے ہوتے ہیں، کہیں ان کے سینگ کاٹے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی قیمت بڑھانے کے لیے ان کو انجیکشنز لگائے جا رہے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے دین کے کیا احکامات ہیں؟ یہ اس میں جو ریاکاری ہے وہ بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی دونوں اس میں شامل ہیں، تو ذرا دونوں کے لیے اگر آپ وضاحت کر سکیں. دیکھیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ ریاکاری تو تباہ کر دیتی ہے آپ کے تمام اعمال کو. اس لیے اپنے اللہ سے ہمیشہ اخلاص مانگنا چاہیے. اور ریاکار کو تو اس دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے، آخرت میں اس کو کیا فائدہ ہونا ہے جی؟ آخرت تو اس کی تباہ و برباد ہے. بجائے اس کے کہ وہ 10 لاکھ کی کوئی چیز لے، وہ 10,000 کی لے لے، لیکن اللہ کے لیے لے لے. اور پھر علامہ صاحب، محلوں میں ظاہر جگہ پر قبضہ کر کے اس کو سڑکیں بند کر کے لوگوں کو اذیت دے کر وہاں پر جانور باندھنا، پھر تمام رات جاگنا، پھر یہ کس طرح کے یہ اعمال میں آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تک تو ہماری نیت اور تقویٰ پہنچتا ہے اور ہم تو پوری نیت کے ساتھ مہنگے سے مہنگا جانور لا رہے ہیں، لیکن جو آس پاس کے لوگوں کو اس سے اذیت ہو رہی ہوتی ہے راستے بند ہونے سے یا وہ ایک تعفن سے، اگر صفائی کا ماحول نہ ہو، تو پھر اس سلسلے میں کیا احکامات ہیں ایسے لوگوں کے لیے علامہ صاحب؟ میں نے جیسے گزارش کی ہے جی کہ یہ جتنی بھی آپ ریاکاری کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہی نقصان ہے. اور ہمیں اسی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں. جانوروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، راستے نہیں بند کرنے چاہیے، اذیتیں نہیں دینی چاہیے، نہ انسانوں کو نہ جانوروں کو. صحیح. چلیں، بہت بہت شکریہ. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو اذیت نہیں دینی چاہیے اور ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی اذیت نہیں دینی چاہیے. ریاکاری کا جو عمل ہے وہ اس سے بالکل الگ رکھنا چاہیے. تو کل ہم کوشش کریں گے کہ کراچی کے کچھ علاقوں میں جائیں جہاں پر بڑے بڑے بینرز لگائے جاتے ہیں، جہاں بڑے بڑے ٹینٹس لگائے جاتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں جانوروں کو وہاں باندھا جاتا ہے، سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں. تو کچھ ایسے مقامات کو وہیں جا کر آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے لوگ پریشانی کا شکار ہیں. کیا ایسے عمل سے قربانی کی اصل روح، اس کا اصل مقصد پورا ہو رہا ہے، یا پھر یہ صرف نمود و نمائش ہو رہی ہے، یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ ایونٹ کے طور پر اس کو منایا جا رہا ہے اور قربانی کی جا رہی ہے. تو کل آپ کو نہ صرف کچھ علاقوں کا حل دکھائیں گے بلکہ مزید علماء کرام سے بھی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قربانی کی اصل روح کیا ہے، اس کا اصل فلسفہ کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے. قربانی کا گوشت قربانی کرنے کے بعد کیا لوگوں کو اپنے اپنے فریزروں میں جمع کر لینا ہے یا پھر وہ غریب مستحق میں لوگوں تک پہنچانا ہے جو اس کے اصل مستحق ہیں. تو یہ تمام مقاصد کیا لوگ پورا کر رہے ہیں یا نہیں،